عمر اور اس سے نیچے تھے. یہ جو ڈیپریویشن ہے یہ آپ میرے سے اس لیے سن رہے ہیں کہ ہماری ایلیٹ یہ باتیں کرنا نہیں چاہتی. پاکستان کا آج جو ٹیکس کا نظام ہے وہ وہی تھا جو فرینچ ریولوشن سے پہلے تھا. فرینچ ریولوشن سے پہلے سارا انڈائریکٹ ٹیکس تھا, عوام کے اوپر ٹیکس لگتا تھا اور فرینچ نوبلٹی ٹیکس نہیں دیا کرتی تھی, ٹیکس ایگزیمپٹ تھی. آج پاکستان میں آپ کی جو ایلیٹ ہے وہ ٹیکس ایگزیمپٹ ہے. لوگ کھربوں پتی بن گئے, ریل اسٹیٹ میں 1% ٹیکس نہیں دیا. سٹاک مارکیٹ میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ بنا, زیادہ تر انسائیڈر ٹریڈنگ سے 1 ٹیکس نہیں دیا, 1%. شوگر سکیم, سارے جب پکڑنے گئی نیب تو سارے ملونرز کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. دگنی کر دی چینی کی قیمت اوور نائٹ اور بیٹھے بیٹھے اربوں پتی بن گئے. سیمنٹ سکیم, ہندوستان میں سیمنٹ کی قیمت کیا, پاکستان میں کیا, سارے بڑے بڑے سیمنٹ اونرز اور گورنمنٹ ایک ہی ہے. تو چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا, کوئی فکر نہیں کہ باقی عوام سے کیا ہو رہا ہے. قانون, یہ آج حال ہے پاکستان کے قانون کا کہ میں نے سروے کی 80,000 جیلی قیدی ہیں. ایک امیر آدمی آپ کو جیل میں نہیں ملے گا, سب غریب طبقہ جیل میں. پیسے والے ڈاکوؤں کو نہ پاکستان کی عدالتیں پکڑ سکتی ہیں اور نہ پاکستان کی پولیس پکڑ سکتی ہے. پیسے والے ڈاکو پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, کوئی وزیر بن گیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا, کوئی گورنر بن گیا. جو پیسے والے ڈاکو اور قاتلوں کو پولیس نے جیل میں ڈالا تھا, پولیس ان کو اسکورٹ کر کے لے کے جاتی ہے. پولیس کا کام کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے ڈاکو کو تحفظ دینے کے لیے, چوروں کو پکڑنے کے لیے نہیں. پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ کرائم ہے آج, کیونکہ پولیس کا کام کیا ہے, وی وی آئی پیز کو کنٹرول کرنا. وی وی آئی پیز کون ہے؟ آپ کے سب سے بڑے مجرم ہیں. تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا, جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی, یا کوئی چینج نہیں آ سکتا. اب میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے آپ نے سمجھنا کہ رول آف لا نہ ہونے سے ہوا کیا پاکستان میں. جو پالیٹکس پاکستان کی ہے وہ ایسی, اس کو ایکو کر دیں کہ اگر آج میں کرمنل ہوں, ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوں, مثلا میاں والی میں, جتنے میاں والی کے سیاستدان تھے, مشرف آیا سب اس کے ساتھ مل گئے. کیوں ملے؟ کیونکہ جو سارے ٹاپ سیاستدان تھے سارے کرمنل ایکٹیویٹی میں تھے. کوئی منشیات بیچ رہا تھا, کسی نے قتل کیے ہوئے تھے, کوئی مفروروں کو تحفظ دے رہا تھا. تو وہ گورنمنٹ کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. ان کی مجبوری ہے کہ جو پاور میں آئی ان کے ساتھ چلے جائیں. یہ جو کاف لیگ بنی ہے, یہ سارے لوٹے باقی پارٹی سے کاف لیگ میں چلے گئے. لیکن یہ کیوں گئے؟ نہیں, آپ نے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیوں گئے. یہ سنو, ایک منٹ میری بات سنو. یہ اس لیے گئے کہ ان سب کو پتا ہے کہ جیسے آپ گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں, پاکستان کے جسٹس سسٹم آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, آپ کو امیونٹی مل جاتی ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج پاکستان کی سیاست کیوں برباد ہے. کیونکہ پاکستان میں جو چور ڈاکو لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم گورنمنٹ کے اندر چلے جائیں. لہٰذا کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں الیکشن میں, کروڑوں روپیہ الیکشن میں خرچ ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے نہیں, یا اپنی کرپشن بچانی ہو اور یا گورنمنٹ میں آ کے ملک کو لوٹنا ہو. اگر آپ یہ چیز سمجھ جائیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے, آپ کی پاکستان پولیٹکس بڑی ایزی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اگر الطاف حسین آج جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھا ہے اور جنرل مشرف الطاف کو پیٹرنائز کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دونوں چور ہیں کہ مشرف کو اپنی کرسی بچانی, الطاف کو اپنی کرائم سنڈیکیٹ کو پروٹیکشن دینا ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے.
اب الطاف حسین میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کہتا ہوں اس کا جب آپ اس سے ان کا کوئی منسٹر منہ کھولتا ہے کہتا ہے ہم فیوڈلزم کے اگینسٹ ہیں. اب فیوڈلزم ایک منٹ میری بات سننے بعد میں بڑے میں نعرے آپ سے لگواؤں گا. نہیں لگانے دے رہے بھائی. فیوڈلزم کیا ہے؟ فیوڈلزم صرف یہی نہیں کہ انسان کے پاس بہت بڑی جاگیر ہے. انگلینڈ میں اس سے بہت بڑی جاگیریں ہیں. یہاں بڑے جاگیر کے سائز سے آدمی فیوڈل نہیں بنتا. فیوڈل وہ ہوتا ہے جو جیسی پاور میں جو جدھر پاور ادھر فیوڈل. انگریزوں کے ساتھ بھی یہ تھے, مارشل لاء کے ساتھ بھی یہ, جو گورنمنٹ آئے گی یہ لوٹے ادھر چلے جائیں گے کیونکہ ان کی مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ جب آپ فیوڈل بیٹھتا ہے تو جیسی وہ پاور سٹرکچر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنا تھانے دار رکھواتا ہے, اپنا ایس پی رکھواتا ہے. جب اپنا تھانے دار اور اپنا ایس پی رکھواتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں ان کے خلاف غلط کیسز کر دیتا ہے. جب ان کے اوپر غلط کیسز کرتے ہیں وہ ایک غریب آدمی کدھر جائے گا؟ نارملی اس نے عدالتوں میں جانا ہوتا ہے, لیکن عدالتیں حکومت کا حصہ بن جاتی ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا. جو پاور میں عدالتیں اس کے ساتھ. جسٹس منیر کا ایک فیصلہ تھا جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, کیونکہ اس فیصلے نے پاکستان میں ایک جو جسٹس سسٹم تھا اس کو اور پاور سٹرکچر کو ساتھ ملا دیا. تو اگر میں ایک کمزور آدمی ہوں اور میرے خلاف اگر میرے خلاف سنے بات, اگر میرے خلاف گورنمنٹ کوئی غلط کام کرتی ہے, گورنمنٹ کا وزیر کوئی غلط کام کرتا ہے, میں جاتا ہوں عدالتوں کے پاس. عدالتیں گورنمنٹ کے جو حکم گورنمنٹ کرتی ہے وہ عدالت کر لیتی ہے.